بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع دو بھائی اور قبرستان کا فقیر ہے۔ عرب کے ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ایک عجیب و غریب معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوا۔ ایک طرف ایک اندھا فقیر کھڑا تھا جو کہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جو 100 دیناروں کی تھیلی ہے وہ اس فقیر کی ہے جو اس نے بھیک مانگ کر جمع کی ہے، جبکہ دوسری جانب دو ایران سے آئے ہوئے بھائی تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ 100 دینار انہوں نے اپنی دن رات کی سخت محنت اور ایمانداری سے گوشت بیچ کر جمع کیے ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بہت دانا اور عقل مند تھا۔ اس نے فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں فریقین سے معاملے کی مکمل حقیقت دریافت کی تاکہ معاملے کی جڑ تک پہنچا جا سکے۔ سب سے پہلے فقیر نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں بھلا آنکھوں کا اندھا کیسے دو جوان بھلے انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہ تو مجھے لوٹنے چلے تھے، میرے دیناروں کو اپنی ملکیت کہہ رہے ہیں، خدارا مجھے ان کے شر سے بچائیے۔ یہ سن کر ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، نہیں حضور، یہ فقیر جھوٹا ہے، اپنی معذوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم دونوں بھائی بھی اسی طرح اس کے دھوکے میں پھنس گئے۔ یہ دینار ہمارے ہیں جو کہ ہم اپنے ساتھ اپنے شہر لے جا رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی مکمل داستان سنانا شروع کر دی۔ کہنے لگا، جناب، ہم دونوں بھائی شہر ایران میں رہتے ہیں۔ ہم دونوں میں بڑا پیار اور اتفاق ہے۔ ہم ہر کام مل جل کر کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارا کپڑے کا اچھا خاصا کاروبار تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے مندے کا شکار ہوتا چلا گیا اور نوبت اسے ختم کرنے تک پہنچ گئی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہمیں کاروبار بند کرنا پڑا۔ اب ہم دونوں بھائی اپنے گزر بسر کے لیے اینٹیں پتھر توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بس جو کچھ کما لیتے ہیں اس سے ہمارے ایک دن کا گزارا بمشکل ہوتا۔ اب اس عالم میں بھی ہمیں زندگی گزارتے 6 ماہ ہو گئے تھے اور اب ہمارا اور ہمارے اہل خانہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ایک روز ہمارے ہاں کسی رشتہ دار کی آمد ہوئی جس نے ہمیں مشورہ دیا کہ بھائی، اگر شہر میں روزگار نہیں چل رہا تو کسی اور شہر جا کر تلاش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے پیروں تلے کی مٹی بدلنے سے تمہاری بھی قسمت بدل جائے۔ اس کی بات ہمیں بالکل بھلی لگی۔ ہماری ملکیت میں کچھ زمینیں تھیں، بس ہم نے اپنی زمینوں کو فروخت کیا، کچھ رقم اپنے ساتھ لے جانے کو رکھی اور باقی رقم اپنے بیوی بچوں کو دے دی تاکہ وہ ہمارے واپس لوٹنے تک کا کچھ گزارا کر سکیں۔ ہم نے عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس شہر میں ہم آئے ہم نے سن رکھا تھا کہ یہاں بہت نیک دل بادشاہ حکومت کرتا ہے اور یہ کہ اس کی سرپرستی میں مملکت کا نظام بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے اس شہر میں مل جل کر قصاب کا کام کرنا شروع کر دیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ ہم دونوں بھائیوں نے اس شہر میں مل جل کر قصاب کا کام کرنا شروع کر دیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ہمارے کاروبار میں خوب برکت ڈالی اور چند ہی دنوں میں ہمارے حالات بدل گئے۔ ہم دونوں نے بہت محنت کی اور اپنے دن رات کی محنت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اچھا کماتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، لہٰذا ہم نے سوچا کیوں نہ لوٹنا چاہیے تاکہ گھر والوں کو جمع پونجی سونپ پائیں اور ان سے ملاقات بھی کر لیں۔ بس یہی سوچ کر ہم انہیں اپنا سامان سفر باندھا اور 100 دینار جو ہم نے گوشت بیچ کر جمع کیے تھے ایک تھیلی میں ڈالے اور روانہ ہو گئے۔ ہم چلتے جا رہے تھے کہ راستے کے بیچوں بیچ ہمارا گزر ایک وسیع قبرستان کے پاس سے ہوا۔ ہم وہاں کسی سواری کے انتظار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی ہم کھڑے ہی تھے کہ ہمارے کان میں ایک فقیر کی صدا پہنچی۔ یہ فقیر بڑی عجیب و غریب صدا لگا رہا تھا۔ کہتا تھا، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا کہ کوئی اس اندھے فقیر کے ہاتھ پر ایک سکہ ہی دے دے؟ میں اپنے ہاتھ پر بس ایک سکہ رکھ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہائے میری قسمت، جب میں تندرست تھا تو کیسے پیسوں کی ریل پیل تھی۔ بس میں اندھا ہو گیا اور میری پھوٹی قسمت، اب میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ ہم اس فقیر کی یہ صدا سن کر اس کے پاس چلے گئے۔ میرے بھائی نے اسے پوچھا، تم یہ کیسی فریاد کر رہے ہو؟ اس نے ہمیں کہا، میں کیا بتاؤں، میں جب سے اندھا ہوا ہوں میں تو سکوں کو دیکھ تو سکتا نہیں، چھونے کو بھی ترس گیا ہوں۔ کاش کوئی میری ہتھیلی پر ایک سکہ رکھ دے۔ یہ سن کر میرے بھائی نے ہنستے ہوئے اس سے کہا، لو، تم اپنے ہاتھ پر ایک سکہ رکھ کر دیکھنا چاہتے ہو، میں تمہارے ہاتھ پر پورے 100 دینار رکھ دیتا ہوں، تم سے سکوں کو چھو کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر میرے بھائی نے اس کے ہاتھ پر دیناروں سے بھری تھیلی رکھ دی۔ اس فقیر نے اس تھیلی کو کھول کر سینکڑوں
सिक्कों को हाथ में लेना शुरू कर दिया। चंद लम्हे इसी अमर में मशगूल रहा। इतने में हमारी सवारी आ गई और हमने जाने से पहले जब इससे अपने दिनारों की थैली मांगी तो इसने कहा, कौन से दिनार? ये तो मेरे हैं। तुम ख्वाह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हें एक अंधे को लूटते हुए शर्म नहीं आती? बस ये कहते कहते इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग जमा हो गए और हमें आपके सामने पेश कर दिया। अब आप इंसाफ करें। ये दिनार हमारी सख्त मेहनत और हमारे अहले खाना के वाहिद उम्मीद हैं। बादशाह दोनों की बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा। फिर इसने अपने खादमों से कहा, दरबार में एक बड़ी कढ़ाई में पानी भरकर इसे तेज़ गर्म किया जाए। चुनाचा बादशाह के हुक्म के ऐन मुताबिक किया गया। बादशाह के दरबार में सभी हाजिरीन की मौजूदगी में एक बड़ी कढ़ाई में पानी भरकर इसे पकाना शुरू कर दिया गया। हत्ता के पानी खोलने लगा। दरबार में मौजूद सभी मुंतजिर थे, न जाने बादशाह क्या करने वाला है। तभी बादशाह उठा और दिनारों से भरी थैली खोलते हुए पानी में डाल दी। बादशाह ने काफ़ी देर तक पानी के करीब खड़े रहकर कुछ सोचा, फिर इसने फैसला सुना दिया। ये 100 दिनार इन दोनों भाइयों के हैं, लिहाजा इनके हवाले कर दिया जाए। और फ़कीर ने चूँकि धोखा देने की कोशिश की है, लिहाजा इसे कैद में डाल दिया जाए। और साथ ही साथ दोनों भाइयों को हदायत की कि आइंदा अपने माँ को यूं अनजाने में किसी को न सौंपे, किसी को वो पहले से जानते ना हों। फैसला सुनकर सभी हाजरीन हैरान रह गए। वो दोनों भाई बेहद खुश हो गए और इनके दिनार इनके हवाले कर दिए गए, जबकि फ़कीर को कैद कर लिया गया। सभी दरबारी हैरान थे कि आखिर बादशाह इस नतीजे पर कैसे पहुँचे। एक वज़ीर ने बादशाह से इस फैसले की हकीकत के बारे में सवाल कर लिया। बादशाह ने बताया, जब मैंने दिनार खोलते पानी में डाले, चूँकि वो बकौल इन दोनों भाइयों के ये किसाब के काम करते हैं, तो ये वही सिक्के होंगे जो इनके गाहक इन्हें गोश्त खरीदने के अवज़ देते होंगे और ये इसी तरह लेकर इन्हें रख लेते होंगे। बस जब मैंने सिक्के खोलते हुए पानी में डाले तो कुछ ही देर ने पानी के ऊपर वाली सतह पर मैंने चिकनाई देखी, जो कि गोश्त वाले हाथों की वजह से सिक्कों पर लगी हुई थी और अब वो गर्म होने से पिघल कर ऊपर आ गई। अब अगर इत्तेफाक से एक आध सिक्का चिकना होता तो और बात थी, क्योंकि ये कीमत है जो ये भाई काम करते वक्त वो सुनते थे। इनके हाथ लगने के सबब सभी सिक्कों पर गोश्त की चिकनाई मौजूद थी, जो कि मुझे गर्म पानी की वजह से नज़र आ गई। बस इस तरह मुझे पता चला कि ये सिक्के इन दोनों भाइयों के हैं, जो उन्होंने गोश्त बेचकर जमा किया है। इस तरह इस वाक़ये से नसीहत मिलने के साथ साथ इस अक्लमंद बादशाह की दानाई की एक और मिसाल भी कायम हो गई।